کی قسموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیں پہلے گاڑی چلانے والوں کی خصوصیات سمجھتے ہیں۔ شخصی خصوصیات سڑک پر ہماری کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ ڈرائیونگ میں شخصیت کے کردار کو سمجھنا نہ صرف ملک بھر میں ٹریفک سیفٹی کی پالیسیوں اور پروگراموں کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے، بلکہ یہ ایک فرد کو ان رویوں کو اپنانے یا جہاں ضرورت ہو وہاں بدلنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ عام طور پر قابل قبول ہے کہ ڈرائیونگ کے رویے ڈرائیورز میں عمر، جنس، نسل، ڈرائیونگ کے تجربے، جذبات اور دیگر کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ہی ڈرائیور کے لیے بھی ڈرائیونگ کے رویے مختلف صورتحالوں میں بدل سکتے ہیں، جن کی وجہ ڈرائیور کے رویوں کی خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ اچھے ڈرائیورز کی خصوصیات۔ اچھے ڈرائیورز کی خصوصیات یہ ہیں: صبر، غور و فکر، دفاعی ڈرائیونگ۔ آئیں ایک ایک کر کے ان خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ صبر۔ صبر سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک ہے جو ایک گاڑی چلانے والے اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ ہیوی ٹریفک، سڑک پر تعمیراتی کام، متبادل راستہ، پارکنگ اور دوسرے ڈرائیورز کے عمل دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کے صبر کا امتحان لیں گے۔ بے صبری جارحانہ پن، غلط فیصلے کرنا اور بالآخر حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈرائیونگ میں صبر ایک خوبی ہے اور روڈ پر حادثات سے بچاتی ہے۔ غور و فکر کرنا۔ ایک غور و فکر کرنے والا شخص وہ ہے جو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کو نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ غور و فکر کرنے والے لوگ ڈرائیونگ کے اچھے آداب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ دوسری گاڑیوں کو اپنی لین میں داخل ہونے دیتے ہیں، حد رفتار کی پابندی کرتے ہیں، پیڈسٹرینز کو ترجیح دیتے ہیں اور کوئی عمل کرنے سے پہلے انڈیکیٹرز استعمال کرتے ہیں۔ جو وہ نہیں کرتے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ بلا ضرورت ہارن نہیں بجاتے، وہ ٹیل گیٹ یعنی کم فاصلہ رکھ کر ڈرائیونگ نہیں کرتے، وہ ڈبل پارکنگ نہیں کرتے۔ اگر آپ ان سب پر عمل کرتے ہیں تو آپ بھی ایک غور و فکر کرنے والے ڈرائیور ہیں۔ اس کو جاری رکھیں۔ دفاعی ڈرائیونگ۔ ایک بین الاقوامی اسٹڈی کے مطابق تقریباً 96% سڑک پر حادثات انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور باقی 4% دیگر وجوہات سے۔ اچھے، ذمہ دار اور دفاعی ڈرائیورز بن کر ہم سڑک پر ٹریفک حادثات کی شرح میں نمایاں کمی لا سکتے ہیں۔ دفاعی ڈرائیونگ ایک حکمت عملی ہے جو ڈرائیورز کو بنیادی طور پر دوسروں کی وجہ سے ہونے والی ممکنہ ٹکر سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیورز کو دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کی حرکتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور حادثات سے بچنے کے لیے ان کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دفاعی ڈرائیونگ کے اہم عوامل یہ ہیں: توجہ، جائزہ، پیش بندی، رابطہ۔ توجہ۔ دفاعی ڈرائیونگ میں توجہ کا ایک اہم کردار ہے۔ سڑک پر مؤثر طریقے سے جائزہ لینے، پیش بندی کرنے اور رابطہ کرنے کے لیے ہر وقت توجہ برقرار رکھنی چاہیے۔ توجہ برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو ہلاتے رہیں اور ایک ہی جگہ دیکھتے رہنے سے گریز کریں۔ مزید یہ کہ سڑک پر توجہ بہتر بنانے اور محفوظ رہنے کے لیے ڈرائیورز یہ تراکیب استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں۔ موبائل فون دور رکھیں۔ ہوشیار رہنے اور توجہ مرکوز رکھنے کے لیے کیفین ڈرنکس استعمال کریں۔ باقاعدگی سے وقفے اور نیند لیں۔ ملٹی ٹاسکنگ سے گریز کریں۔ یاد رکھیں، کمنٹری ڈرائیونگ یا ٹاک تھرو توجہ کو بڑھانے کے لیے مددگار ہے۔ جائزہ۔ جائزہ لینا دفاعی ڈرائیونگ کی ایک بنیادی مہارت ہے۔ جائزہ لینے کی صلاحیت پریکٹس، توجہ اور خیال مانگتی ہے۔ اچھا جائزہ لینا محفوظ طریقے سے ڈرائیو کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ یہ خطرات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ ڈرائیورز ان طریقوں کی مدد سے اپنے جائزے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ زیادہ
چلانے والے اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ ہیوی ٹریفک، سڑک پر تعمیراتی کام، متبادل راستہ، پارکنگ اور دوسرے ڈرائیورز کے عمل دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کے صبر کا امتحان لیں گے۔ بے صبری جارحانہ پن، غلط فیصلے کرنا اور بالآخر حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈرائیونگ میں صبر ایک خوبی ہے اور روڈ پر حادثات سے بچاتی ہے۔ غور و فکر کرنا۔ ایک غور و فکر کرنے والا شخص وہ ہے جو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کو نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ غور و فکر کرنے والے لوگ ڈرائیونگ کے اچھے آداب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ دوسری گاڑیوں کو اپنی لین میں داخل ہونے دیتے ہیں، حد رفتار کی پابندی کرتے ہیں، پیڈسٹرینز کو ترجیح دیتے ہیں اور کوئی عمل کرنے سے پہلے انڈیکیٹرز استعمال کرتے ہیں۔ جو وہ نہیں کرتے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ بلا ضرورت ہارن نہیں بجاتے، وہ ٹیل گیٹ یعنی کم فاصلہ رکھ کر ڈرائیونگ نہیں کرتے، وہ ڈبل پارکنگ نہیں کرتے۔ اگر آپ ان سب پر عمل کرتے ہیں تو آپ بھی ایک غور و فکر کرنے والے ڈرائیور ہیں۔ اس کو جاری رکھیں۔ دفاعی ڈرائیونگ۔ ایک بین الاقوامی سٹڈی کے مطابق تقریباً 96% سڑک پر حادثات انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور باقی 4% دیگر وجوہات سے۔ اچھے، ذمہ دار اور دفاعی ڈرائیورز بن کر ہم سڑک پر ٹریفک حادثات کی شرح میں نمایاں کمی لا سکتے ہیں۔ دفاعی ڈرائیونگ ایک حکمت عملی ہے جو ڈرائیورز کو بنیادی طور پر دوسروں کی وجہ سے ہونے والی ممکنہ ٹکر سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیورز کو دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کی حرکتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور حادثات سے بچنے کے لیے ان کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دفاعی ڈرائیونگ کے اہم عوامل یہ ہیں: توجہ، جائزہ، پیش بندی، رابطہ۔ توجہ۔ دفاعی ڈرائیونگ میں توجہ کا ایک اہم کردار ہے۔ سڑک پر مؤثر طریقے سے جائزہ لینے، پیش بندی کرنے اور رابطہ کرنے کے لیے ہر وقت توجہ برقرار رکھنی چاہیے۔ توجہ برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو ہلاتے رہیں اور ایک ہی جگہ دیکھتے رہنے سے گریز کریں۔ مزید یہ کہ سڑک پر توجہ بہتر بنانے اور محفوظ رہنے کے لیے ڈرائیورز یہ تراکیب استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں۔ موبائل فون دور رکھیں۔ ہوشیار رہنے اور توجہ مرکوز رکھنے کے لیے کیفین ڈرنکس استعمال کریں۔ باقاعدگی سے وقفے اور نیند لیں۔ ملٹی ٹاسکنگ سے گریز کریں۔ یاد رکھیں، کمنٹری ڈرائیونگ یا ٹاک تھرو توجہ کو بڑھانے کے لیے مددگار ہے۔ جائزہ۔ جائزہ لینا دفاعی ڈرائیونگ کی ایک بنیادی مہارت ہے۔ جائزہ لینے کی صلاحیت پریکٹس، توجہ اور خیال مانگتی ہے۔ اچھا جائزہ لینا محفوظ طریقے سے ڈرائیو کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ یہ خطرات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ ڈرائیورز ان طریقوں کی مدد سے اپنے جائزے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ زیادہ آگے تک دیکھیں اور سڑک کا صحیح طرح معائنہ کریں۔ آنکھوں کو ہلاتے رہیں۔ صورتحال کی مفصل تصویر حاصل کریں۔ بچنے کا راستہ رکھیں۔ دیکھیں اور دوسروں کو دکھائی دیں۔ پیش بندی۔ پیش بندی کرنا بنیادی طور پر سڑک پر ممکنہ خطرات کے پیش آنے سے پہلے ان کا پتہ چلا لینا اور ان کی توقع کرنا ہوتا ہے۔ یہ ڈرائیورز کو تیار رہنے اور محفوظ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ پیش بندی کی صلاحیت کو معائنہ کرنے سے سہولت ملتی ہے۔ پیش بندی کی بہتر مہارت حاصل کرنے کے لیے ڈرائیورز کے پاس یہ ہونا چاہیے: سڑک پر خطرات سے متعلق علم اور آگاہی، منظر کے بارے میں معلومات، سامنے آنے والے اور مخفی خطرات کی پیشنگوئی کرنے کی صلاحیت، تجربہ اور یا نشانیوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت، تسلیم شدہ خطرات کی وجہ سے ممکنہ تنازعات کو کم سے کم کرنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ کے رد عمل دینا۔ رابطہ۔
ایک اور اہم دفاعی ڈرائیونگ کی حکمت عملی ہے دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں سے رابطہ رکھنا۔ سڑک ایک مشترکہ استعمال کی جگہ ہے، اسی لیے دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں سے مثبت انداز میں نمٹنے اور محفوظ ڈرائیونگ کرنے کے لیے مؤثر رابطہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈرائیورز دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں سے انڈیکیٹرز، ہیزرڈ لائٹس، بریک لائٹس، ہیڈ لائٹس اور ہارن استعمال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آنکھیں ملانا اور دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کے طرز عمل کا جائزہ لینا بھی صورتحال کے مطابق موزوں فیصلے کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ دفاعی ڈرائیونگ کے فوائد۔ دفاعی طریقے سے ڈرائیونگ کرنا نہ صرف سٹیئرنگ وہیل پر بیٹھے ڈرائیور کو بہتر تیار کرتا ہے بلکہ انہیں مزید کئی فوائد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ فوائد مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتے ہیں، مگر عام طور پر ان میں شامل ہیں: بہترین ڈرائیونگ کی مہارت، کم فیول خرچ کرنے والی یعنی فیول ایفیشنٹ ڈرائیونگ، سڑک کے قابل گاڑی، پریشانی سے پاک ڈرائیونگ، بلیک پوائنٹس اور ٹریفک جرمانوں سے بچاؤ اور بہت کچھ۔ نئے ڈرائیورز محفوظ ڈرائیونگ کے بارے میں اپنے لائسنس حاصل کرنے کے پروگرام کے دوران سیکھتے ہیں، لیکن دفاعی ڈرائیونگ کرنے کے لیے یہ تجویز کردہ ہے کہ کوئی نامور دفاعی ڈرائیونگ کورس کیا جائے۔ یہ لائسنس حاصل کرنے کے بعد کا کورس ہے جو دفاعی ڈرائیونگ کے عمل کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ دفاعی ڈرائیونگ کا ایک پہلو یہ ہے کہ گاڑی کو صحیح طریقے سے مینٹین رکھا جائے، کیونکہ ایک سروس یا مینٹین نہ کی ہوئی گاڑی ممکنہ طور پر ایک خطرناک گاڑی ہے۔ علم۔ جو لوگ سیدھی طرف یعنی گیس پیڈل سے آغاز کرتے ہیں زیادہ کامیاب ڈرائیونگ کیریئر شروع کرتے ہیں۔ کنزیومر رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ بڑوں کے لیے فالو اپ تعلیم مہارتوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ فیصلہ آ چکا، علم کے لیے جتنی آپ کی پیاس ہے اتنا ہی آپ خود کو سڑک کے طور طریقوں کے بارے میں تعلیم دینے کے قابل ہوں گے، اور اتنا ہی آپ کے حادثات میں ملوث ہونے کے کم امکانات ہوں گے۔ یاد رکھیں، ایک اچھا ڈرائیور وہ ہے جو ڈرائیونگ کے دوران اپنے اعمال کی مکمل ذمہ داری لیتا یا لیتی ہے۔ ظاہر ہے سب سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو اپنی غلطی مانتا نہیں ہے وہ بہت سے مسائل کا سامنا کر سکتا ہے۔ برے ڈرائیورز کی خصوصیات یہ ہیں: مقابلہ کرنا، بہت زیادہ رد عمل دینا، جارحانہ، خطرہ مول لینا۔ آئیں اب ایک ایک کر کے ان خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ مقابلہ کرنا۔ مقابلے کا رجحان کام کے ماحول اور دیگر سرگرمیوں میں کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن جب ڈرائیونگ کی بات ہو تو یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جو ڈرائیونگ میں مقابلہ کرنا لے کر آتے ہیں وہ جارحانہ ڈرائیونگ یا ٹریفک حادثات کی وجہ بنتے ہیں۔ زیادہ رد عمل دینا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھے ڈرائیورز برے بن جاتے ہیں جب ان کو خراب رویے والے ڈرائیورز کا سامنا ہو۔ اس بات کا احساس کرتے ہوئے آپ یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ دوسروں کی حرکات کو اپنے جذبات اور سڑک پر کارکردگی کو متاثر نہیں کرنے دیں گے۔ جارحانہ شخصیت رکھنے والے عموماً جارحانہ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ جارحانہ ڈرائیونگ بہت جلدی سڑک پر غصے میں بدل سکتی ہے۔ اس ممکنہ رویے کو ختم کرنے کے لیے لین بلاک کرنے، ٹیل گیٹنگ کرنے، بغیر سگنل کے لین بدلنے اور غیر مہذب اشارے کرنے جیسے اعمال سے گریز کریں۔ خطرہ مول لینا۔ گاڑی چلاتے ہوئے ہر وقت خطرات موجود ہوتے ہیں۔ خطرات منحصر ہو سکتے ہیں ڈرائیور کے تجربے، گاڑی کی حالت یا موسم پر۔ سٹیئرنگ وہیل پر بیٹھ کر مختلف لوگ مختلف قسم کے خطرات، چاہے بڑے یا چھوٹے، ان کو اپنی صلاحیتوں اور مہارت کے مطابق ہینڈل کرتے ہیں۔
خطرات کو کم سے کم کر کے آپ اپنے اور دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے حفاظت کا درجہ بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن اسی وقت آپ کا ڈرائیونگ کا رویہ خطرے کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ خطرناک ڈرائیونگ رویوں کی کچھ مثالیں ہیں: الکوحل کے زیر اثر ڈرائیونگ کرنا، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنا، ہیڈ لائٹس کو صحیح طرح استعمال نہ کرنا، صورتحال کے برعکس بہت تیز ڈرائیونگ کرنا، ٹیل گیٹنگ، غیر محفوظ طریقے سے پاس کرنا یا بار بار لین بدلنا۔ یاد رکھیں، ڈرائیونگ کے تجربے کی کمی اکثر لاپرواہ رویے میں اضافہ کرتا ہے۔